بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اس فعل پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے نا امیدی اور مایوسی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کو جس ترتیب سے بیان کیا ہے، اس کے اندر الرحمن اور الرحیم کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور حدیث کے ایک مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے نہایت پیار کرتی ہے۔ رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے پلان کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بہتر پلان فرماتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی ہمارے لیے اس دنیا میں رکھا ہے یقیناً بہت اچھا رکھا ہے۔ رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا منصف ہے، اگر وہ انصاف کرنے پر آ جائے تو شاید ہمیں اپنے قطرہ قطرہ اعمال کا جواب دینا پڑ جائے، اور جو کہ ہم نہ دے سکیں۔ اب ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے ہمارا گمان۔ اگر ہم سائنسی پہلو سے اس بات کا جائزہ لیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ پورا لا آف اٹریکشن اس گمان کی بنیاد پر ہے، یعنی ہم اپنے رب سے جیسا گمان کرتے ہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے، یعنی انسان کا گمان ایک فریکوینسی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کا گمان منفی ہے تو کائنات کی تمام منفی چیزوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں، اور اگر آپ کا گمان مثبت ہے تو آپ ہر طرف سے مثبت چیزوں کو اور روشنیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ واصف علی واصف کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اپنے اندر روشنی نہیں ہے وہ میلوں سے بھی کوئی روشنی نہیں لے پاتا۔ گمان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک واضح حکم ہے کہ کثرت گمان سے بچو۔ کثرت گمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود سے سوال کرنا اور خود ہی اس کا جواب دینا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ فارغ بیٹھتا ہے تو بہت سارے خیالات کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے فارغ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فارغ بیٹھتے تھے تو وہ اپنا ہی کرتا پھاڑ کر اس کو سینا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو فراغت انسان کو بہت سارے شیطانی کاموں میں مشغول کر دیتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں مصروف رکھیں، اس سے آپ کے اندر ایک اچھے خیالات کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ انسان کا گمان اگر اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو تو وہ مشکلات میں اور مصائب میں بھی خوش رہتا ہے، وہ گلے شکوے اور چیخیں نہیں مارتا، لوگوں کو بتا بتا کر اپنی تکلیفوں کو اپنا اجر ضائع نہیں کرتا، بلکہ صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے۔ تکلیف میں جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو صبر کر لینے سے اور اس تکلیف کو وقت دینے سے بھی انسان کو اس تکلیف کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت صبر کیا لیکن ہمیں اس صبر کا کوئی صلہ نہیں ملا۔ انہوں نے انتظار ضرور کیا ہوتا ہے مگر صبر نہیں کیا ہوتا۔ اسلام کا پورا فلسفہ ہی مثبت سوچ کے اوپر مبنی ہے۔ جب آپ کے خیالات اچھے ہوں گے تو آپ کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر خیالات بدگمانی والے ہوں گے، یعنی ہم اپنے رب سے اگر بدگمان ہوں گے تو پھر ہم کیسے کوئی اچھا نتیجہ دیکھ سکیں گے۔ اپنے گمان کی حفاظت کریں، اچھی صحبت اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنی خود کلامی کے اوپر، جس کو سائنس کی زبان میں یا سائیکالوجسٹ اس کو سیلف ٹاک کے نام سے کہتے ہیں، اس کو بار بار چیک کریں کہ آپ کے اندر کس قسم کی سیلف ٹاک چل رہی ہے۔ اگر آپ کی سیلف ٹاک نیگیٹو ہے تو یقین جانیں کہ آپ کو باہر کے کسی دشمن کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے بہت بڑے دشمن بن جاتے ہیں اگر آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کے ساتھ نگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں، خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اپنی کیپیبلٹیز کو نہیں پہچان پاتے، یا اپنے بارے میں کچھ نگیٹو ریمارکس دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے بارے میں بھی اور اپنے رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں. یقیناً آپ اس کا ایک اچھا رزلٹ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور مایوسی سے اور نا امیدی سے بچے رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے یقیناً مستفید ہو سکیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.